اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ حضرات ذی وقار، دوست نے سوال میں آداب رمضان کے حوالے سے دریافت کیا، تو اللہ نے توفیق بخشی کہ میں آپ تک آداب رمضان کے حوالے سے پیغام پہنچا سکوں۔ رمضان کے حوالے سے ہمارا ادب کیا ہونا چاہیے اور کس انداز میں ہمیں ادب کرنا چاہیے، اس کے بارے میں صوفیاء، اولیاء، صلحاء نے باقاعدہ اپنی طرز زندگی میں اس چیز کو اپنا کر بتا دیا کہ اس انداز میں رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کس سے اور کس انداز میں ہمیں رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ سب سے جو پہلی چیز پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن دونوں طرح جو ہے ہمیں اس پر ضبط حاصل ہو جائے۔ جب دونوں طریقے سے ہم ظاہری ہمارا بھی اور باطنی بھی دونوں چیزیں جو ہیں ان پر ہم ضبط حاصل کر لیں گے تو ہمارے رمضان کا جو اثر ہے وہ مکمل ہو جائے گا، روزے کا جو مقصد ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ ہمارا ظاہر بھی وہ رمضان کی حالت کو جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہو اور ہمارا باطن بھی اس چیز کا اظہار کر رہا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا ظاہر، ہم اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم سب کو یہ شو آف کراتے پھرتے ہیں کہ جی آج تو ہم روزے سے ہیں، تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ اگرچہ ہم باطنی طور پر ہمارا روزہ نہیں ہے تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ جو ہم ظاہر دوسروں کو دکھاتے ہیں وہی ہمارا باطن بھی ہونا چاہیے، تاکہ جو حیثیت ہماری لوگوں کے سامنے ہے وہی اگر ہمارے گھر پہ ہوگی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ترین انسان ہوگا۔ یعنی کہ پتہ چلا کہ ہمارا ظاہری اور باطنی حالت کو ضبط میں لانا جو ہے یہ بھی رمضان کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ نمبر 2، اعضاء اور جوارح کو گناہوں سے محفوظ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو اس کے اعضاء ہیں، مثلا آنکھ، کان، زبان، دل، ہاتھ اور پاؤں، یہ جو 6 چیزیں ہیں ان کو گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ کس انداز میں کہ آنکھ کا یہ کام ہے کہ وہ دیکھتی ہے، تو لہٰذا اس کو اس عمل سے محفوظ رکھنا کہ وہ اس آنکھ سے کسی برائی کو نہ دیکھے۔ تو جب انسان اس چیز کو اپنائے گا کہ وہ کسی برائی کو نہ دیکھے گا تو لہٰذا وہ رمضان کا ادب بجا لائے گا۔ اسی انداز میں اس کے کان کسی برائی کو نہ سنیں گے، ٹھیک ہے، تو اس انداز میں تو وہ انسان جو ہے وہ رمضان کے ادب کو بجا لائے گا۔ اسی طرح ہی زبان کے ذریعے سے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کوئی برائی جو ہے وہ زبان کے ذریعے نہیں کرتا، وہ چغلی سے، کسی بھی ایسی بات سے جس سے کسی کا دل دکھے، لڑائی جھگڑے سے، گالی گلوچ سے اپنی زبان کو جو ہے وہ محفوظ کرتا ہے، یہ بھی رمضان کے آداب میں سے ایک ادب موجود ہے۔ اسی طرح ہی انسان کا دل، کہ جب انسان کے دل میں کوئی برے خیالات نہیں آئیں گے اور وہ دل جو ہے وہ ان برے خیالات سے پاک ہوگا تو یہ بھی آداب رمضان آداب میں شامل ہے۔ اسی طرح انسان اپنے ہاتھ سے اور اپنے پاؤں سے کوئی برائی نہ کرے، نہ ہی اس کی طرف چل کے جائے، تو یہ بھی رمضان کے آداب میں شامل ہے۔ تیسری اور انتہائی اہم جو بات ہے وہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جو رمضان کے آداب میں سے ایک بہت امپورٹنٹ ادب ہے، وہ یہ ہے کہ کھانے پینے سے انسان کو روکا تو جاتا ہے، لیکن وہی انسان جب افطاری کے وقت کھانے کی ٹیبل پہ ہوتا ہے تو پھر حیوان بن جاتا ہے۔ جو اسے میسر آئے اس سے کھانا شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، بس اس کا یہی دل چاہتا ہے میں کسی طرح اپنا پیٹ جو ہے وہ بھر لوں۔
لہٰذا اس چیز کے اوپر ہمیں خصوصی توجہ دینی ہے کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے رمضان کے آداب میں سے کہ افطار کے وقت جو ہے وہ انتہائی اہمیت کے ساتھ انتہائی عمل کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اس کو نظر انداز نہ کرتے ہوئے اپنے کھانے کے اوپر توجہ دینا کہ یہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہ ہماری صورت کیا ہے، ہم کیوں رکھ رہے ہیں، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں افطاری کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم افطاری کے وقت جو ہے وہ جو کچھ بھی آئے کھانا شروع کر دیں اور پیٹ جو ہے وہ پھٹنے پہ آ جائے، تو ایسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں بھوکا رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ وقت افطار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کھانے کا اہتمام نہ کرتے ہوئے تھوڑے پر اختصار کرتے ہوئے ہمیں اس شیڈول کو آگے بھی چلانا ہو۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ اور اہم جو ہے وہ ادب ہے جو ہم وقت افطار بھول جاتے ہیں، تو لہٰذا اس پر آپ خصوصی توجہ کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔